الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار. وفي رواية ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. सामीन अल-मुखलिसीन अल-मुवहिदीन, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, खालिक़े कायनात ने अपने प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से
اس امت کو جو شریعت اور دین اسلام کا طریقہ عطا فرمایا، وہ ایسی کامل اور متوازن شریعت ہے کہ جس کی مثال لانے سے دنیا کائنات بے بس اور قاصر ہے کہ کوشش کرنے سے بھی کوئی ایسی شریعت اور ایسا دین لا ہی نہیں سکتا۔ ایسا متوازن عمل ہے اور ایسا متوازن طریقہ کار ہے کہ انسان اس میں غور کرے تو حیران اور سرگردان رہ جاتا ہے کہ مثلا اسلام میں اگر ناجائز دولت کمانے پر پابندی عائد کی گئی ہے تو ساتھ میں جائز اور حلال طریقے سے دولت کمانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر شریعت نے ذاتی ملکیت رکھنے کا جواز رکھا ہے تو ساتھ میں ارتکاز دولت کو منع بھی فرمایا ہے۔ یعنی ایسا متوازن عمل اور ایسی متوازن شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اس سے قبل اس کی مثال نہ ملتی ہے، نہ کوئی آئندہ اس کی مثال پیدا کر سکتا ہے۔ یقیناً دنیا کائنات میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے جائز ذرائع کا حکم بھی دیا اور وہاں ساتھ میں شریعت اسلامیہ نے جائز ذرائع کو استعمال کر کے مال کمانے کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ میں حکم دیا کہ اس مال کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ نہیں کر بیٹھنا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کر سکو۔ نہیں، کماؤ ضرور جائز ذریعہ سے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی ضرور کرو، اس لیے کہ اسی سے ہی معاشرے کی بقا اور اسی سے ہی معاشرے میں امن، سکون اور پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ کہ اگر ہر کوئی اپنا مال و دولت ہی سمجھ کر اور اسی پر سانپ بن کے بیٹھ جائے تو پھر کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کی بھی اجازت دی اور پھر کمانے کے بعد اس کو جائز ذرائع سے اور جائز جگہ پر اس کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا، اور بخل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجتناب کرنے کا حکم فرمایا کہ بخیل ہو کے زندگی نہیں گزارنا، بخل اور کنجوسی نہیں کرنی، خواہ بخواہ سے اپنے مال پر سانپ بن کے نہیں بیٹھا رہنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ضرور کرنا ہے۔ اب قرآن مجید کے دونوں انداز میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بخل کی ممانعت فرمائی ہے کہ بخیل نہیں بننا، کنجوس نہیں بننا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی
اور مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ میں اللہ تعالیٰ تمہارا سارا مال نہیں لیتا، کہ جو تم نے کمایا میں سارا نہیں لیتا، اس میں سے آپ نے خرچ کتنا کرنا ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی، اور پھر آخر کے اندر خرچ نہ کرنے والوں پر دنیا اور آخرت میں عذاب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، سب سے پہلے بخل کی مذمت سنیں اور پھر فضیلت بعد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ سورۃ اللیل 30واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بخل کی مذمت فرمائی ہے، فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ۔ اس سورۃ مقدسہ میں دو شخصیات کا ذکر فرمایا، ایک کا نام ہے امیہ بن خلف اور دوسرے کا نام ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی بھی سب سے بڑی عظمت والی بات کو ذکر فرمایا، اور اس کافر آدمی کی سب سے بڑی برائی کا تذکرہ فرمایا۔ اب پہلے اس کی برائی کا ذکر کیا، فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ۔ بھلا وہ شخص کہ جس نے بخل کیا، کنجوسی اختیار کر لی، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہ ہو کے زندگی گزارتا رہا، بے پرواہی جان بوجھ کے اپنے اوپر لازم کر لی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور نیکی کی بات کی تکذیب کر دی اور جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس بخل کی وجہ سے اور نیکی کی طرف رغبت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے تنگی کا راستہ آسان کر دینا ہے، اسے چلانا ہے تنگی کے راستے پر، لِلْعُسْرَىٰ ہم اسے سختیوں میں پہنچنے کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سے سخت سزا کی طرف پہنچانا ہے، اسے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے، اور جب جہنم میں ڈالوں گا تو کیا ہوگا؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ فرمایا وہ مال کہ جس کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھتا تھا، اور اس نے نیکی سے انکار اسی لیے کیا، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ جب میں نے اسے تنگیوں کی طرف لے کے جانا ہے، جب اسے جہنم میں ڈالنا ہے، اس کے مال نے اس کو کبھی بھی بچا نہیں سکنا۔ پر میں یہ مال اسے نہیں بچائے گا، اسے نہیں بچا پائے گا۔ یہ جو بخل کرتا رہا، کنجوسی کرتا رہا، یہ کنجوسی کرنا اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ باقی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ فرمایا ہے،
کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیرا چاہنے والا ابو بکر ہے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے مال و دولت سے نوازا تھا، اور میں امیہ بن خلف بھی بڑا امیر ہے لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ادھر پیارے ابو بکر کے بارے میں فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس نے نیکی کی تصدیق کی ہے، اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے احکامات پر عمل کیا ہے، پھر اپنا مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ وہ جو مال خرچ کیا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور میں کسی پر احسان نہیں جتلایا، کسی کے لیے ایسا مال خرچ نہیں کیا کہ کل پر اس کا احسان بن جائے، بلکہ مال خرچ کرنے کا مقصد کیا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، میں وہ صرف اپنے رب کی رضا کو چاہتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی خوشنودی کو چاہتا ہے، پر میں اس لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ بھی اعلان کر رہا ہوں وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، پر میں میری چاہت کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، میری رضا تو ضرور حاصل ہوگی ابو بکر صدیق کو۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے کہ میرا ابو بکر بھی میں اللہ پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ تقابل تھوڑا سا بیان فرما دیا۔ بخل کرو گے جی، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے، نیکی کی طرف نہیں آؤ گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں بھی اس انسان کی طرف تنگیوں کو اور اس انسان کی طرف مشکلات کا رخ کر دینا ہے، اس کو میں اللہ تعالیٰ نے تنگیوں کے راستوں پہ چلا دینا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی فرمایا اسے میں اللہ تعالیٰ نے جب سب سے بڑا تنگی والا راستہ اور سب سے بڑی مشکل جگہ یعنی جب جہنم میں پہنچانا ہے تو اس کا مال اکٹھا کیا ہوا اسے بچا نہیں پائے گا۔ سبق کیا دیے؟ اور دنیا کائنات کے مسلمانوں، جب مال تمہیں دیا ہے تو اپنے مال میں سے کنجوسی نہ کرو بلکہ اپنے رب کے راستے میں خرچ کرو۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ اور بالکل آخری آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے قرآن میں بڑا پیارا انداز بیان فرمایا، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ دنیا کائنات والوں، میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ بحثیں کر رہا ہوں کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال و جائیداد کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، پر میں اگر خرچ کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے، بخیل بن کے وقت گزارو گے، یا بخل عن نفسہ، تو اس کنجوسی کا وبال تمہارے اپنے اوپر آئے گا۔ پچھلے جمعے پہ میں نے یہ عرض کیا تھا نا، قرآن اور اصلاح نفس، کہ قرآن نے وہ جو نفس کی اصلاح کی ہے اس میں سب سے پہلا یہی طریقہ اور اصول بیان فرمایا، تمہارا اپنا فائدہ ہے، مان جاؤ گے، نہیں مانو گے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اس کا وبال تمہارے اپنے اوپر آنے والا ہے۔ وَاللَّهُ وَالْغَنِيُّ، اللہ تعالیٰ وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ مال و دولت کا مالک ہے، اس سے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ،
تم سارے کے سارے محتاج ہو تو کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا وہی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے میرے مال، اپنا مال میرے راستے میں خرچ کیجئے گا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر بڑے پیارے انداز میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات میں ایک صفت بیان فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو انسان یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جس انسان کے دل سے مال و دولت کی محبت کو نکال دیا گیا، فرمایا جو انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا دل عطا کر دیا کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ جو خرچ کرنے والا جذبہ جسے عطا ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے اپنائے کہ انسان کو سمجھ آ جائے، فضیلت بھی ساتھ میں عذاب سے بھی ڈرایا۔ پر میں مال خرچ کرنا ہے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ آپ ایک اور انداز سورۃ البقرہ کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اور میں اور دنیا والوں میرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہو، اور میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ بھی بیان فرما دیتا ہوں۔ اور میں بڑی وجہ یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں بھوکا ہونے کا ڈر لگواتا ہے، اور میں شیطان تمہیں ہر وقت یہ دل میں ڈالتا ہے اگر پیسے اللہ کے راستے میں غربا پہ خرچ کرو گے، غریب مساکین پہ جا کے خرچ کرو گے، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہیں غربت کا ڈر دلاتا رہتا ہے ہر وقت۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ اب بے حیائی کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں بخیل بننے کا حکم دیتا ہے، تمہیں کنجوس بناتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرو۔ فرمایا وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسری تفسیر بھی سن لیجئے، فرمایا شیطان تمہیں فقر اور غربت کا ڈر دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں غربا پر خرچ کرنے کی وجہ سے تو ڈراتا ہے، مال خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، مال خرچ کرو گے جناب غربت آ جائے گی، اور تمہارا مال فحش اور بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرواتا ہے۔ جی دونوں باتیں واضح ہوگی، پر میں ایک تو غربت کا ڈر دلاتا ہے اور کنجوسی پیدا کرتا ہے تمہارے دل میں، نہیں خرچ کرنا بگرنا کھاؤ گے کہاں سے؟ کون ہے جناب؟ آج تو وقت ہے آپ پیسہ دوسروں کو دے اور خرچ کرو، اگر آپ پہ مشکل آ جائے دیکھتا ہوں تیری کون آ کے مدد کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے ہاں یار بات تو اسی طرح ہے، آج کل تو افراتفری کا دور ہے، کس نے میری مدد کرنی ہے؟ عقل مند وہی ہے جو اپنا پیسہ بچا لے آنے والے وقت کے لیے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکنے کے لیے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن دوسری طرف جب رسم و رواج آئیں گے، دوسری طرف جناب جب بدکاری کے کام آئیں گے، شریعت کے خلاف خرچ کرنا آئے گا، شیطان دل میں ڈالے گا بادشاہ اگر یہ رسم نہ کی برادری والوں کے سامنے تیری ناک کٹ جائے گی۔ برادری والے کیا کہیں گے؟ بادشاہ ساری زندگی پیوما دکھانا رہ گیا، آج والدین فوت ہو گئے، بادشاہ اس پیچھے 40واں بھی کوئی نہیں کروایا۔
غلط جگہ پہ خرچ کروائے گا، سیدھی جگہ پہ ادھر سے فکر دلوائے گا، جی رسم و رواج بدعات پہ لگوائے گا، ادھر یہ نہیں ذہن میں آئے گا کہ میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ضائع تو ہو گیا نا، پیسہ بھی چلا گیا تو ثواب بھی ہاتھ نہ، تو ضائع ہو گیا، اس کا کچھ فائدہ بھی نہ ہو۔ ادھر نہیں دلوائے گا یہ کہ بھائی خیال کر غلط جگہ پہ جا رہا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن شیطان تو ہے جو دشمن کیا ہے۔ سورۃ فاتر کی اکثر میں آیت یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آیت نمبر 3 والے بات فرمائے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او دنیا والوں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔ جی دشمن بنائیں گے تو تب اس سے بچیں گے نا، جب ہم اسے لنگوٹیا یار بنائیں گے تو بھلا اس کی کہاں اس کی طرف سے آنے والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نئے نئے نظریات اور نئے نئے عکاسیاں اسے کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا آ جائے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ فرمائے شیطان تو تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور ساتھ میں برائی پہ تمہارے پیسے خرچ کرواتا ہے۔ آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دیتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرہ۔ فرمائے وہ تمہیں کہتا ہے مال خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں مال خرچ کرو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمائے دوسرا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں برائی پہ لگانے کا کہہ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہوں فضلا، اگر مال خرچ کرو گے میں اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کر دوں گا۔ اور سنیے گا حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، کون کون سے؟ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا پہلا آدمی دھوکہ دینے والا، خبن فرمایا دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ولا بخیل اور کنجوسی کرنے والا بخیل آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور تیسرا ولا منان احسان جتلانے والا، نیکی کیے احسان کیے کسی کے ساتھ احسان کر کے جتلانے والا، فرمایا یہ تین بد نصیب ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور میرے پیارے دوستوں، میرے ببلا کے غیور لوگوں، اپنی دنیا کی زندگی تو میرے پیارے اس نے گزر ہی جانا ہے اور گزر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ سانس کا جناب ہمارا دھاگا کاٹ دیا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا آنا یقینی ہے، وقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جناب دنیا کے سارے کام چھوڑ کے اللہ اللہ کرو، نہیں ہو میرے پیارے، فرمایا اپنا رزق بھی کماؤ، رزق حلال کے لیے کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، سارے اچھے کام کرو، لیکن جو کام بھی کر رہے ہو نا آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ یار کچھ بھی ہو جائے، یہ سامنے قبر نظر آ رہی ہے، میں نے مرنے کے بعد اس کے اندر جانا ہی جانا ہے۔ فرمایا پھر وہ قیامت کی دیوار تک پتہ نہیں کتنا عرصہ رہ گیا، اس سارے عرصے میں میں نے اس اندھیری نگری میں وقت گزارنا ہے، پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے میرے ساتھ، پتہ نہیں کس طرح وہ جناب سینکڑوں اور لاکھوں سال کا وقت گا، وہ قیامت کی دیوار پر پہنچنے کے لیے کتنا لمبا سفر مجھے کرنا پڑے گا، اور اس سفر میں کیا ہے، فرمایا کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی تجھے بچانے نہیں آئے گا میرے پیارے، کوئی بھی جناب وہاں پہنچ کے ہاتھ نہیں پکڑے
پکڑے گا، فرمایا اگر وہاں کام آئیں گے تو وہ ایمان اور اچھے اعمال کیے ہوئے کام آئیں گے۔ اس لیے میرے پیارے چھوڑ ساری باتوں کو، چھوڑ سارے جھگڑوں کو، اپنے سامنے اپنی آخرت کو رکھ لے، اپنے سامنے اپنی آخرت کے انجام کو رکھ اور اس کے مطابق اچھے اعمال کرتا جا۔ چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہ جائیں، آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کے دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے۔ پر میں تبھی جا کے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی کامیابی ممکن ہوگی، وگرنہ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ جتنے مرضی بڑے سے بڑے خاندان والا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیابی کبھی مل نہیں سکتی۔ تو کیا فرمایا؟ تین بد نصیب ہیں، تین بد نصیب لا يدخل الجنت، جنہیں جنت نصیب نہیں ہوگی۔ خب دھوکہ دینے والا ہے۔ آج تو لوگوں نے دھوکے کا نام ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، کہتے ہیں فلاں بڑا چلاک ہے، جو جتنا بڑا دھوکہ دے لیتے ہیں کہتے ہیں فلاں بڑے جناب چلاک ہے، فلاں بڑا تیز آدمی ہے، کیسے جناب ناکارہ چیز کو اچھے داموں میں بیچ لیتا ہے۔ بڑے خوش ہو گئے ہوتے والدین بھی، میرا پتر بڑا تیز ہے بادشاہوں، جتنا بڑا جھوٹ بول لے گا، جتنا وقتی طور پہ بڑے بڑے جھوٹ بول کے سامنے والے کو مطمئن کر لے گا، لوگ کہتے ہیں یار فلاں بڑا کاروبار ہے، فلاں تو بڑا کاروبار میں تیز ہے۔ نانا میرے پیارے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، فرمایا دھوکہ دینے والا، فرمایا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولا بخیل، اور بخل اور کنجوسی کرنے والا، ولا منان، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو احسان کر کے جتلانے والا ہے، نیکی کی ہے، پھر کسی محفل میں آمنا سامنا ہوا، وہ بات کر رہے کہتے ہیں چپ کر تو ہوا نہیں، فلاں موقع تے اتنا جڑاؤ میں آتا میرے کول کیوں آیا ہے، فلاں موقع پہ جناب میں نے تیری مدد کی تھی، فرمایا ولا منان، قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر نے کتنی پیاری تربیت کی اپنی امت کی، فرمایا نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کر کے اس کو سنبھالنا بڑا کمال ہے۔ فرمایا نیکی تو کر لی، اب اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ فرمایا اور دنیا والوں، جسے اللہ تعالیٰ نے دل کا سخی بنایا ہے، فرمایا مال و دولت جتنا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے مال خرچ کر رہا ہے، کتنا عظیم آدمی ہے۔ فرمایا السخی قریب من اللہ، فرمایا سخی آدمی وہ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، قریب من الجنہ، فرمایا جنت کے بھی قریب ہے، قریب من الناس، اور لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت ہے، بعید من النار، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور سنیے فرمایا اور دوسرا آدمی سخی کے مقابلے میں بخیل، فرمایا والبخیل بعید من اللہ، فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، بخیل آدمی اللہ اسے اپنے سے دور فرما دیتے ہیں۔ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دوری ہے، بعید من الناس، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی کوئی محبت نہیں ہے، اور قریب من النار، اور وہ آدمی جہنم کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیں، فرمایا ولا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، فرمایا ایک آدمی بہت بڑا عابد ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی
عبادت گزاری میں مصروف رہتا ہے، لیکن بخیل کنجوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے۔ دوسرا فرمایا عابد تو نہیں ہے، ولا جاہل، فرمایا ہے بھی جاہل آدمی لیکن سخی، اپنے مال کی مناسبت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ جاہل سخی اس عابد بخیل سے اللہ کے سامنے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی ایک اور حدیث سنیے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ ورجل اتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواه البخاری۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں پیغمبر تمہیں ہمیشہ حسد کرنے سے منع کرتا ہوں، اور میں کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے حسد نہ کیا کرو۔ اور حسد کے بارے میں میرے پیغمبر کی حدیث مبارکہ فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا امت کے لوگوں حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کسی کی نعمتوں اور خوشیوں کو دیکھ کے جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنا کسی سے، اس لیے کہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پر میں تمہیں منع کرتا ہوں کسی سے حسد نہ کیا کرو۔ فرمایا لیکن دو آدمی ہیں ان کو دیکھو تو ان کو دیکھ کے ان کے بارے میں دل میں رشک کیا کرو۔ حسد کا اپوزٹ متضاد لفظ ہے رشک۔ فرمایا رشک کی دعوت میں پیغمبر تمہیں دے رہا ہوں۔ فرمایا کون سے دو آدمی؟ فرمایا پہلا رجل، وہ آدمی عطاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، پھر فسلطہ علی ہلکتہ، پھر وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا رہا ہے۔ پر میں اس آدمی کو دیکھ کے اس کے اس عمل پہ رشک کیا کرو، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں بھی اسی کی طرح اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرتا۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ فرمایا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی محبت فطرت پیدا فرما دی ہے۔ حب الشہوات من النساء، فرمایا اپنی بیویوں سے محبت یہ میں اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھ دی ہے انسان کے اندر۔ والبنین، بیٹوں اور اولاد سے محبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرتی عمل ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا میں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں، فطرتاً انسان کی ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، میلان ہو جاتا ہے۔ فرمایا مال و دولت کا میلان بھی یہ فطرتاً انسان میں رکھا ہے۔ اچھی سواری، رہنے کے لیے اچھا مکان، فرمایا ان چیزوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے۔ لیکن آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، خیال کرنا یہ چیزیں اصل نہیں ہے، یہ تو ساری کی ساری دنیا کی زندگی کی ضرورت کے لیے۔ واللہ عنده حسن المآب،
پاس ہے، اسی کے پاس اپنا اصل ٹھکانا اپنے ڈھونڈنا اور بنانا ہے۔ فرمایا جب فطرت رکھ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں امتحان کے لیے حکم فرما دیا، اب اسی مال میں سے میرے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے۔ اسے امتحان بھی بنایا، امتحان کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے اس محفل میں ایک آدمی آتے ہیں، فرمایا انصاری ہے، آ کے میرے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے پیارے یہ سارے کا سارا امتحان ہے، بہتر ہے کہ اس امتحان سے اپنے آپ کو بچا لے، بچ جا اس بات سے جس حال میں وقت گزر رہا ہے اسی حال پہ صبر بھی کر اور شکر بھی کر۔ لیکن کیا ہوا، یہ سالمہ بن حاتم انصاری دوسری دفعہ میرے پیغمبر کے پاس آیا، آگے کہتے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے، ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، اللہ تعالیٰ مجھے مال سے نواز دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سالبہ تھوڑا سا صبر کر لے اور اسی پر اتفاق کر لے، تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ بار بار جس وقت اس بات کی تمنا کرتا ہے میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِلَكَ یا سالبہ، او سالبہ تیرے اوپر افسوس ہے کہ انہیں بات کو سمجھ رہا، وگرنہ یہ تیرے لیے امتحان ہوگا۔ اس لیے کہ مال و دولت ہے ہی کیا، امتحان ہے۔ میرے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں لیکن کہتے نہیں یا رسول اللہ جو میرے پاس مال آ گیا، اما ترضى ان تكون مثل نبی اللہ، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سالبہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے اللہ کے نبی کی مثل عطا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ فرمایا جیسے میں فقر و فاقہ کو پسند کرتا ہوں تجھے بھی پیسہ مل گیا، تو کیوں نہیں اس بات پہ راضی ہوتا؟ بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں نہیں میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر دیا لَأُعْطِيَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، میں ہر ایک کا حق ادا کروں گا، مجھے مال و دولت تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا سالبہ مالا، یا اللہ سالبہ کو مال و دولت سے نواز دے۔ پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا یا رسول اللہ چند ایک بکری ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے ان میں برکت کے لیے دعا فرما دی۔ اب کیا ہوا، تھوڑے ہی عرصہ گزرے بکریوں میں برکت ہونا شروع ہو گئی، بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی، بڑھنا شروع ہو گئی۔ فرمایا وہ سالبہ جو 5 وقت کا میرے پیغمبر کا نمازی تھا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی، جمعہ بھی ساری نمازیں میرے پیغمبر کے پیچھے آ کے پڑھتا۔ فرمایا پھر کیا ہوا، اتنا بڑا ریوڑ جو ہو گیا، مدینہ شریف کی گلیوں میں جدھر بھی جاتے دیکھتے کس کی بکری ہیں، کہتے یہ سالبہ کی بکریاں پھر رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے مشکلات ہوئی، مدینہ سے باہر کی طرف نکل کے وہاں جا کے اپنا ڈیرا بنا لیا، وہاں اپنا مال و دولت کو سنبھال رہا ہے۔ جب مدینہ سے باہر چلا گیا وہ 5 وقت کی نمازیں بھی رہ گئی اور ساتھ میں وہ جمعے کی نماز کے لیے صرف آتا، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے جمعہ کی نماز بھی رہ گئی۔ فرمایا وہ جب جمعہ کی نماز رہی سالبہ کی، سنیے گا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ، فرمایا جس آدمی نے جان بوجھ کر جمعے کی نماز کو چھوڑ دیا، توجہ ہے دوستوں، دل کی تختیوں پہ جملہ لکھ کے جائیے گا، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ، فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر جمعے کی نماز کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسی کتاب اور رجسٹر کے اندر منافق لکھا جاتا ہے جس سے کوئی بھی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کیا ضرورت ہے جناب مسجد میں جانے،
کیا ہے یہ ساری باتیں ہیں جناب. بہرحال کوشش کیا کریں میرے دوستوں کہ جمعہ ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے تو ذرا ٹائم سے آ کر جمعے کا اصل مقصد حاصل کیا کریں. جی اصل مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ رکھا ہے، اگر صرف نماز ہی ہوتی تو وہ تو ہر روز ظہر کی پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، ہر روز ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. اگر صرف وہ نماز پہ ہی آنا ہوتا ہے، جیسے ساتھی دوڑ دوڑ کے نماز میں آ کے مل رہے ہوتے ہیں، صرف نماز میں ہی آنا مقصود ہوتا تو پھر یہ ساری باتیں اور اس کو اتنی عظمت کا دن اور اتنی شان اور مقام دینے کا مقصد ہی کیا تھا؟ تو مقصد یہی تھا کہ مسلمان وہ 7 دن اپنا کام کریں گے، ایک دن رب کے حکم اور احکامات آ کے سنیں گے کہ پتہ چلے ہم مسلمان ہیں، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جب آئیں گے نہیں مسجد میں، مسجد سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو پھر دین اسلام کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا دین کا، شریعت کا، جب مسجد سے تعلق ہی نہیں ہے؟ مگر نا آپ قرون اولیٰ میں اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی اوپر وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے تمام تر معاملات وہ مسجد کے اندر آ کے طے ہوتے تھے. حتیٰ کہ وقت کا خلیفہ بھی مسجد میں بیٹھتا تھا، تمام لوگ مسجد میں آتے تھے. جی تمام تر مسلمانوں کے معاملات، شادی ہے، نکاح ہے، نکاح مسجد میں ہوتا تھا. لیکن آپ باقی سارے مذاہب کو دیکھ لیں، کرسچین کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، ہندوازم کو دیکھ لیں، سکھ ازم کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، تمام کے تمام مذاہب نے آج تک اپنا تعلق اپنے گرجا گھروں سے، عبادت گھروں سے، ہر جگہ سے جہاں ان کا مذہب انہیں کہتا ہے ان کی شادیاں، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں اسی جگہ پہ جا کے ہوتی ہیں. ایک مسلمان ہے کہ جس نے اپنا تعلق مسجد سے بالکل توڑ کے رکھا ہے. اگر نکاح کا مسجد میں کہا جائے نا تو پھر آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ او استاد جی بات کتنا ٹائم ضائع تھی میں مسجد اتنی دور ہے جی، وہاں جاتے جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ساتھ میں ڈھول تماشے والے ہوتے ہیں، مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اب بات دیکھیں، وہ میں پہلے کر چکا ہوں، شیطان تمہیں کیسے غلط سبق دیتا ہے، کیسے تمہیں تمہارا پیسہ برائی پہ کیسے لگواتا ہے. اب دیکھیں اندر کی پلیدی ختم نہیں کرنی، اور کہتے ہیں نا کہ جب من حرام ہوئے تب دھوجتا اندر کی پلیدی ختم نہیں کرنی. یہ نہیں کرنا کہ جناب آگے سے یہ کہیں استاد جی سنت کے مطابق مسجد میں ہمارا نکاح ہوگا، چلو شکر ہے مسجد میں جائیں گے تو اس شیطانی کام کو بھی ایسا بات بھی سانجے سنت کے خلاف کام ہونا پڑے. مسجد میں جانے کی برکت سے اس سے بھی کیا ہوگا، بچ جائیں گے. یہ نہیں کہنا، آگے سے حجت وہ دینی ہے، کہنے جناب کیا کریں جی، نہ ڈھول تماشوں سی انہاں ابا نو نہ روک سکتے، پیغمبر دی سنت چھوڑ دیے تو چھوٹ میں جی ان کو ہم نہیں روک سکتے. پیغمبر کی سنت کا جنازہ اٹھتا ہے چلا جائے، ہم اسلام سے نکلتے ہیں نکل جائے خیر ہے. یہ ساری دنیا داری ہے استاد جی، چلاونا پڑتا ہے کام. یہ 2 جمعے پہلے جو سنت کی اہمیت اور فضیلت پہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا، اگر جو ساتھی جمعے میں تھے انہیں یاد ہوگی جو پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں نے سنائی تھی آپ کو. میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو انسان میری سنت کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے سے محبت کرے گا فلیس منا، اس کا میں پیغمبر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جی مولا میں بات نہیں کہا تھا نا، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان، اتنا مشکل بھی نہیں لیکن اتنا آسان بھی نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیے اب سارے الٹے کرتوت کرتے رہے، کلمہ جو پڑھے جنت گپی دا گھر ہے بنتے بھی سب، یہ بات نہیں ہے. اچھا جی آ جائے واپس، کہاں سے بات شروع کی تھی کہ جی وہ سالبان ساری جمعے پہ آنا. آدم میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَإِلَّكَ يَا صَالِبَا، صالبہ تم مارا گیا، تیرا نقصان ہو گیا، تو نے یہ کیا کر ڈالا ہے. نمازیں بھی گئی، ساتھ میں جناب اب جمعے کا وہ جو فریضہ تھا وہ بھی تو نے چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا زکوٰۃ کا،
عشر کا زکوٰۃ کا حکم آ گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے زکوٰۃ کا. بھیجا میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ایلچی اور میسنجر کو, جاؤ جا کے صاحبہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے مویشیوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ الزکوٰۃ الا الجزیہ. مجھے تو یہ زکوٰۃ نہیں لگتی, یہ تو ٹیکس تم لے رہے ہو مجھ سے. مال میرا ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے محنت کر کے اتنا بنایا ہے, یہ تو سارے کا سارا میرا ہے. دیکھتے نہیں ہیں صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک کیسے حیران سرگردان رہتا ہوں, ہر وقت ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. اس لیے مجھے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے, میں ضروری نہیں سمجھتا. یہ تو مال ہے بھی میرا, میں نے محنت سے کمایا ہے. فرمایا اسی دوران جب انکار کیا نا اس نے, آگے صحابی نے بتایا میرے پیغمبر نے پھر فرمایا بھائی ہنگا یا سالبہ, سالبہ اپنے آپ کو تو نے مار دیا, یہ کیسی بات کر دی. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کا مقام بھی نازل فرما دیا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں مولا ہمیں مال و دولت عطا کر, اگر مال و دولت دے گا ہم تیرے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے, لیکن جب میں نے مال و دولت سے نواز دیا اب کیا ہے؟ فرمایا بخیلوں بھی, بڑے بخیل اور کنجوس بن کے بیٹھ گئے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, منہ بھی پھیر لیا اور اعراض بھی کر لیا, انکار کر دیا. پر میں اب سالبہ کے رشتہ داروں نے جا کے بتایا او سالبہ ہلاک ہو گیا, تیرے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرما دیا کہ جناب تو نے یہ سارا کام کیا ہے, پہلے کہہ کے انکار کر دیا, اب تو زکوٰۃ نہیں دے رہا, تیری تو بڑی ہلاکت ہے. اب دیکھا نا کہ جناب میرے لیے تو قرآن بھی آ گیا ہے. اب ڈر کے مارے بڑا مال کا حصہ اکٹھا کیا, جو اپنی بکریوں میں سے اعلیٰ ترین بکریاں تھی وہ اکٹھی کر کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گیا. آگے کہتے یا رسول اللہ میری طرف سے قبول فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سالبہ ان اللہ منعنی ان اقبل منک صدقۃ او کما قال. فرمایا او سالبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی قبول نہیں کرنے والا, چلا جا واپس دفع ہو جا, مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اللہ کے پیارے پیغمبر کچھ دنوں کے بعد اللہ کا حکم آ گیا اور فوت ہو گئے. میرے پیارے پیغمبر اللہ کے پاس تشریف لے گئے. اور میں اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی کے پاس پھر سالبہ آ گیا. اور میں یار قبول کر لے. پیارے ابوبکر نے فرمایا جسے پیغمبر نے قبول نہیں کیا ابو بکر بھی قبول نہیں کرے گا. حضرت عمر کے دور میں آیا اور میں پھر اسے ٹھکرا دیا گیا. حضرت عثمان کے دور میں آیا, ٹھکرایا گیا اور میں اسی منافقت کی حالت میں مر گیا, لیکن صدقہ قبول نہ ہوا. آج کل تو ابھی عشر کا جناب چل رہا ہے دور, مال و دولت عشر کی صورت میں آ رہا ہے. جاؤ نا جناب سارا سال روتے رہتے ہیں زمیندار کیا کہتے ہیں جی بادشاہ نہیں آنیاں پہیاں, ساجی دعا کرو بادشاہ میں مر گیا جی, ڈیزل مانگا ہو گیا, فلانا ہو گیا تے فلانا ہو گیا. فرمایا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, ساری چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, کھاد مہنگی ہو گئی اور بیج مہنگا ہو گیا, بچتا کچھ نہیں. استاد جی کہ کہیے جناب فلاں فلاں, جب انہی کے پاس جا کے عشر کا کہا جائے, عشر کا کہا جائے,
پھر چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں جی۔ عشر کا حکم آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا انداز بھی سن لیجیے، فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، 8واں پارہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس دن تم فصل کی کٹائی کرو، جس دن فصل کی کٹائی کرو، اسی دن ہی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ کیا مطلب اس کا کہ جتنی آپ کی کل فصل ہوئی ہے نا، کل فصل جو کاٹی جاتی ہے وہ کل فصل کاٹی جاتی ہے یا کوئی آدھی؟ نہیں، کل کاٹی جاتی ہے نا۔ فرمایا کہ جو کل فصل آپ نے اٹھائی ہے اس کل فصل میں سے آپ نے عشر ادا کرنا ہے، کل فصل میں سے عشر ادا کرنا ہے۔ برانی زمین کا کتنا حصہ ہے؟ اب بولو تو صحیح، اور برانی زمین کا 10واں حصہ جی، استاد جی 10واں حصہ کون سا؟ برانی زمین کا 10واں حصہ، اور نہری زمین کا 20واں حصہ، نہری زمین کا 20واں۔ بالکل آسان بات ہے، اگر کسی برانی زمین میں سے کسی ذمہ دار کی 100 بوریاں ہوئی ہیں تو وہ 10 بوریاں عشر ادا کرے گا۔ کتنی بوریاں؟ 10 بوریاں عشر ادا کرے گا۔ نہیں ہنستا پہ ہیں، اس دی مسکراہٹ بھی ٹھیک ہے کہ 100 بوریاں جو 90 بوریاں نظر نہ آسن، زمیندار کو 90 بوریاں نظر نہ آسن، وہ نہ نظر آنیاں پہیوں اسے جی 2 بوریوں میں دیا پہیاں، 10 بوریاں جا رہی ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اسی کو تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اسی دوران اگر کوئی بن گئی نا زمیندار دے سر دے، کیسے بن گئی؟ بن ایسے گئی، اکثر اوقات میں جس وقت یہ ہمارے زمیندار فصلیں اٹھاتے ہیں نا، وہ 50 سال پرانے مقدمے شروع کر دے سکتے، وہ ڈالے ہونا کیتا آئی تھے، بات وہ پہ ہونا کیتا آئی تھے، وہ جی بات ساری ہک کنال زمین آئی جی تھے، وہ جی بات ریا بتائی مقدمہ والا کے ریویو کرا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ پچھو دانے آ گئے نا، وہ ادھر سیک نہیں باون دینا پہ، دانے آ گئے، عشر نہیں دیں گے، یہ 100 کی 100 بوری حرام پہ وکیلوں کو دے دیں، ججوں کو دے دیں جی۔ یہ پھر ایسے ہی لگتے ہیں میرے پیارے، جب اللہ کے راستے کا اس کا حصہ نہ نکالا جائے تو پھر اسی طرح فضول کاموں پہ لگتے ہیں، کبھی بھی سیدھی جگہ پہ خرچ نہیں ہوں گے۔ یا پھر یہ ہوگا فصل چاہیے تھا جی میں پتر دی شادی کرنی ہے، ان 100 بوری چاہیے نا، عشر نہیں دینا یار، اتنا خرچہ ہے فلانے ڈھکانے، سارے دا سارا فضولیات تے بدعات تے رسومات تے سب تے کنجراں دوتے پیسے بہا رہے سن، بے حیا عورتوں کو لے آئیں گے، ان پہ پیسے پھینک رہے ہوں گے۔ اگر اٹھائیں ایک بات یاد آئی، پچھلے دن بھی شاید نا یہ فیس بک پہ بھی چل رہی تھی یہ بات کہ کسی غیر مسلم ملک کی ایک لڑکی تھی اور وہ مطلب فلمی اداکارہ تھی، تو اس نے اس میں لاکھوں کروڑ روپے کمائے، اور اس کا چکر لگا افریقہ کی طرف کہ وہاں غربت ہے، انتہائی غریب لوگ ہیں۔ وہاں جب اس نے حالت دیکھی نا جا کے، اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی، کروڑ روپے تھی کچھ بھی تھا، سب کچھ ان لوگوں پہ لگا دیا، اور لگا کے بالکل علیحدہ کمرے میں مطلب تنہائی میں ہو گئی، اور اس نے ایک جملہ لکھا، مر گئی شراب پیتے پیتے مر گئی، غیر مسلم تھی کیا کہے، تو اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا جی کہ آج کے دور میں انسانیت صرف اتنی رہ گئی ہے کہ لوگ کپڑے اتروانے پہ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، کسی کو کپڑے پہنانے پر 1 روپیہ نہیں لگاتے جی۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی بھیانک حقیقت ہے کہ یہاں کپڑے اتروانے پہ کروڑوں روپے دے دیے جاتے ہیں کسی کی عزت نیلام کرنے پہ، لیکن اس کی عزت بچانے پہ اور کپڑے پہنانے پہ 1 روپیہ دیتے ہوئے کی تکلیف محسوس ہوتی جی۔ یہ حقیقت ہے ہماری، یہ ہماری حقیقت ہے، اور ہم خود پتہ نہیں کیا سے کیا بنے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنے بڑے مسلمان اور اتنے بڑے جناب کے جیسے جنت کا سارے کا سارا ٹھیکہ ہی ہمیں بھی لگے، کسی اور کو ہے ہی کچھ نہیں، اس میں سب کچھ ہمارا ہے۔
یاد رکھ میرے پیارے دوست، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اگر ان کو زندگی میں جگہ نہیں دے گا تو پھر مشکل آئے گی، پھر مشکل آئے گی اور پھر بھگتنا ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ عشر بارانی زمین میں سے 10واں حصہ اور مہری زمین میں سے 20واں حصہ، اور کل فصل میں سے دینا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے خرچہ کا حساب کریں، اتنی کھاد لگی، اتنے پانی لگے، جی اتنی کٹائی تھے، اتنی تھریشر تھے، اتنے فلاں تے فلاں، پچھا بچیاں جی 10 بوریاں تے 10 بوریاں جی چونکہ کڑا کھائی جی تے 10 بوریاں جو ادھی بوری بن گئی ہے اساں دے دیتے۔ ایسا نہیں کرنا، کل فصل میں سے لے دیں، کل فصل میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ ادا کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یقین جانیے، ایک دفعہ تجربہ کر کے تو دیکھیے، اللہ کی رحمت کا تجربہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک دفعہ تجربہ کر کے تو دیکھیں۔ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر تھے، دوست تھے ہمارے، ابھی اور جگہ چلے گئے، تو آپ کی یہ جان صحیح تھے، میں نام نہیں لوں گا۔ وہ بتا رہے تھے استاد جی کہ ایسے فصلوں کا موسم تھا، بات ہوئی تو میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ عشر ہے، یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے لازمی طور پہ سارا کچھ۔ تو اس نے گھر جا کے والد سے کہا صاحب کہ ابا جی پہلے کچھ بھی ٹھیک ہے نا، آج قاری صاحب سے سن کے آیا ہوں میں عشر دینا ہی دینا ہے، اس دفعہ کچھ بھی ہو جائے، مرتے ہیں تو مر جائے آپ، میں نے عشر دینا ہے۔ اس نے کہا میرا پتر گال تو سن خود بتا رہا تھا، اس نے کہا ابے بڑے میرے ابو ہیلے بہانے کی دیں، لیکن میں نے کہا سورج ادھر سے ادھر ہو جائے میں نے دینا ہی دینا ہے عشر۔ کہتے جب فصل آئی نا، میں نے عشر کے جتنے گندم کے دانے بنتے تھے جو وزن تھا میں نے وہ سارے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے، ایک سائڈ پہ رکھ دیے۔ اس کے بعد گندم کے بعد کیا بجائی کرتے ہو؟ اکثر کپاس کرتے ہیں، کاٹن یہ کر کے۔ تو کہتے ہیں جی اس کے برعکس میرا ماموں تھا، میں نے اسے کہا جی دیں عشر دیں، اس نے کہا نہیں چل چل پر تک تو کوئی مولی ٹکر گیا، تم تک کمل ہے میں تک کمل آنا جی 200 بوری تھی یہ میری، تو 200 بوری کے نیچے میں دینا عشر، اتنا زیادہ بھائی نہ میں نہیں لینا، چل چل پر۔ اس نے کہا استاد جی ہم نے کپاس جا کے بجائی کی، ایک ہی دفعہ بجائی کی ہے ہم نے، اتنی زیادہ گرمی بھی تھی، سارا کچھ تھا، اس کے باوجود ہمیں دوبارہ کسی جگہ پہ ایک بیج بھی نہیں ڈالنا پڑا۔ اور ہمارے ساتھ ہی ہمارے ماموں کا رقبہ تھا، اس نے 4 دفعہ کپاس بجائی کی ہے، اور ایک دفعہ کپاس بجائی کرنے پر کم و بیش اس کا 70,000 روپے خرچہ آیا تھا۔ کہتے میں آ گیا جی ہوں دس ماما 3 لاکھ تو تیرے ادھر لگ گئے، یہ سارا تو وہ 70 ہی لگے، اس تو اتنے نہیں لگا، اگر عشر دے میں آتا کم از کم یہ تو نقصان نہ ہو گیا۔ اگر سمجھے میرے دوست تو پھر یہی بات آتی ہے کہ اسی طرح اور جگہ سے نکل جاتا ہے اور اللہ کا حق اور گناہگار بھی اسی طرح رہتے ہیں۔ اس لیے یہ فصل کے دن ہے، اور جو جتنی فصل اٹھا رہا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ 10 بوری ہوگی تو ایک دو گے نا، اگر 10 چنے کے دانے بھی ہوئے ہیں نا تو اس میں بھی ایک دانہ عشر کا جائے گا۔ اور سن رہے ہیں جی، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف گندم اور چنے میں عشر نہیں ہے، بلکہ زمین سے آپ جتنی بھی پیداوار لے رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر اپنی ضرورت کے لیے کچھ سبزیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں تو ان سبزیوں کا حساب کر کے بھی عشر دے گا جی۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، صرف گندم کے ساتھ خاص نہیں ہے عشر، بلکہ جتنی فصلیں زمین سے لے رہے ہیں اتنی فصلوں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشر ادا کرنا ہے۔ یہ بظاہر بات مشکل لگتی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات ملتے ہیں کہ پھر انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور دنیا میں کچھ بھی نہ ملے تو آخرت تو ہے ہی ہے نا جی، آخرت تو ہے ہی ہے، آخرت میں تو انعامات ملنے ہی ملنے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنا ادھار رکھیں دا نہیں ہے، جو خرچ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے ان ساری باتوں کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ عشر کے دن ہے، اپنے مال میں سے جتنا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے فصل دی ہے، جو بھی دیا ہے، تو اس میں سے عشر اللہ تعالیٰ کا حق ضرور نکالنا۔ اور اس کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو غریب ہے، سب سے پہلا حق ہے۔
جو قریبی رشتہ داروں میں آپ کے غریب ہیں، فرمایا ان کا حق ہے انہیں دے دیجیے، لازمی طور پر انہیں جا کے دیں۔ اکثر حدیث سنتے رہتے ہیں، فرمایا کہ دو نیکیاں ملے گی، ایک صلہ رحمی کرنے کی اور دوسری صدقہ خیرات کرنے کی، اس لیے اس بات کو لازم کریں۔ اگر اپنے جو ہے مطلب قریبی رشتہ داروں میں کوئی صحیح عقیدہ آدمی ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیکھیں دور کے رشتہ داروں میں اگر نہیں تو پھر اس کے علاوہ اس دور میں ہمارے دینی مدارس جس جس جگہ پر علماء حق کا اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث کی خدمت کر رہی ہیں اور علماء تیار کر رہی ہیں، حفاظ کرام تیار کر رہے ہیں جو واقعات دین کی خدمت کر رہی ہیں، پھر ان کو دیکھیں مدارس میں جا کے دیں، اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر مجھ سے مشورہ کر لیں، جگہ بتا دوں گا، وہاں جا کے خود دے دیں، آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔